خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ایک دفعہ کسی جنگ کے لیے تشریف لیے جا رہے تھے اور آپ کا بڑا لشکر آپ کے ساتھ تھا، تو ایک جگہ آپ پہنچے تو وہاں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو اس مقام پر پانی ختم ہو گیا اور لشکر کو ایک وسیع پانی کی ضرورت تھی، لیکن پانی وہاں مل نہیں رہا تھا۔ تو اس گرجے والے عیسائی پادری سے، عیسائیوں کے اس عالم سے آپ کے لشکر والے دوست احباب نے پوچھا کہ یہاں پانی ملے گا؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں پانی کی بڑی قلت ہے، یہاں پانی نہیں مل سکتا، اور تقریباً یہاں سے کوئی 14 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی پانی مل سکتا ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہاں پانی کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے اور پانی نہیں مل رہا، اور یہ عیسائی پادری، یہ گرجے والے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے بہت دور پانی مل سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اس حصہ زمین کو کھودو، جہاں آپ سواری پر کھڑے تھے قریب ہی کھودنے کا حکم فرمایا۔ تو جب آپ کے ساتھیوں نے اس کو کھودا تو نیچے سے بہت بڑا پتھر نمودار ہوا۔ پتھر کو سب زور لگا رہے ہیں، اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پتھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود سواری سے نیچے تشریف لائے، اور آپ نے اس کو اپنی طاقت سے جب ہٹایا، اکھاڑا، تو نیچے سے ایک بہت بڑا پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، پانی بہنے لگا۔ آپ کے ساتھیوں نے پانی پینا اور جانوروں کو پلانا اور سٹاک کرنا شروع کیا۔ جب اس عیسائی پادری نے، اس گرجا والوں نے، اس عیسائی پادری نے دیکھا تو اس نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کیا کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور نبی بھی نہیں ہوں، بلکہ نبی آخر الزمان، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے محبوب، جن کے لیے اللہ نے کائنات سجائی ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی جن کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہے، اپنی امت کو سناتے رہے، میں اس محبوب خدا، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی کا امتی ہوں اور ان کا خلیفہ ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا غلام بنا لو۔ اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ اسلام آئے ہوئے تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری، پھر جناب صدیق اکبر کا دور خلافت، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، تو اب میں تو چوتھا اسلام کا خلیفہ ہوں، اور آج تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری جو کتابیں، پرانی کتابیں ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں، ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ہی ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اور اس چشمے کو یا تو کوئی اللہ کا نبی ظاہر کرے گا یا پھر نبی کا صحابی ظاہر کرے گا۔ تو آج آپ نے اس کو ظاہر بھی کیا اور اس پتھر کو ہٹا کے چشمے کو کھول دیا، تو یہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں یا وہ نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ تو اب ہمیں مکمل یقین ہو گیا ہے کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے، دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، آپ کے پیارے نبی ہی سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ ان کے صحابی ہیں۔ تو اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب بات سنی تو خوشی کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی داڑھی شریف تار ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، مالک تیری اتنی بڑی مہربانی کہ میرا ذکر بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو کیا شان ہے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی اور آپ کے صحابہ کرام کی، آپ سے نسبت رکھنے والے ان صحابہ کرام جنہوں نے پیارے محبوب پہ اپنا تن من دھن قربان کیا، ان کا ذکر بھی اللہ نے ان کی پہلی کتابوں کے اندر فرمایا، اور ان لوگوں نے جب پڑھا تو وہ سب کچھ جانتے تھے، اور پھر جب ان صداقتوں کو دیکھتے تھے جن پر اللہ کا کرم ہوتا وہ ایمان بھی لے آتے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا بھی ایمان سلامت رکھے اور ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، اولیاء اللہ سے، نبیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے پیار عطا فرمائے، اور دنیا قبر حشر میں ان کے ساتھ اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔